کوئی میرا بھائی. آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، میں کوئی خطیب یا عالم دین نہیں بلکہ طالب علم ہوں، اور مجھے کوئی تقریر وغیرہ کرنے بھی نہیں آتی. یہ تو ماشاءاللہ جناب کا صغیر صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے اصرار کیا کہ جیسا بھی ہو آپ نے ہی وہاں پر کلام کرنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ عز و جل میں حاضری لگواؤں گا، بقیہ اللہ پاک کرم فرمائے گا. تو میں نے یہاں پر احادیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنی ہے. آپ تمام حضرات جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل سنته وملة علماء خصوصا على مرشد عطار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. حضرات ذی وقار، میں نے اللہ پاک کے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. اے ایمان والو، تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، اب اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی عام ورد نہیں ہے، یہ کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اس عبادت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا یہ کوئی عام کام نہیں. اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت سے معاملات فرض کیے، کئی احکام ہم پر
واجب کیے، کئی احکام ہم پر مستحب کیے۔ اللہ پاک نے کسی کام کے ساتھ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ اے لوگوں یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں لہذا تم بھی کرو، نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز ادا کرو۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا والدین کی خدمت کرو۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ زکات ادا کرو۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیرات کرو۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرو۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ کہیں بھی اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے محبوب کی امت، کہیں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، مالک اور مولا بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں لہٰذا تم بھی تمام کرو۔ نہیں، کہیں پر یہ ارشاد نہیں فرمایا تو صرف ایک مقام پر، وہ مقام کون سا ہے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بتلانی ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بتلانی ہے کہ اے لوگوں یہ کوئی عام محبوب نہیں، یہ کوئی عام رسول نہیں، یہ سب رسولوں سے اعلیٰ رسول ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو تم کو میں عمل بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی خاص عمل ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ تم بھی خوب صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی بھیجو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ درود اور سلام۔ یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں، حضرات ذی وقار علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حق پر کون ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، یہاں پر ہماری دلیل ہے درود و سلام پڑھنے کی، تو لہٰذا آئندہ آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اس کو کیا جواب دینا ہے کہ درود و سلام کا دلیل کہاں پر ہے؟ قرآن کے اندر۔ کیا جواب دینا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا۔ پھر یہ آپ کو میں نے بتلا دیا کہ یہ کتنی خاص عبادت ہے، اس کی عظمت کتنی بلند ہے کہ اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تو لہٰذا تم بھی کرو۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، اب ہم نے یہ تو سن لیا کہ اللہ پاک نے ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا قرآن کے اندر۔ اب جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ظاہر بات ہے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو اجر تو ملنا چاہیے نا، اجر کے بغیر تو کوئی مزدوری نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ راشد ہے کدھر گئی؟ اس کی آواز کم کر لیں تاکہ جو ہے نا ہم محفل کے اندر آئیں نا، کس نیت سے آئیں گے؟ ثواب کے لیے۔ تو ساتھ میں جو لوگ ہیں ارد گرد جو سو رہے ہیں وہ ہماری آواز سے ڈسٹرب ہوں گے تو یہ ہمیں گناہ ملے گا۔ یہ ایک مستحب کام ہے نا، تھوڑے آواز کر دو۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا کہ درود پڑھو۔ اب جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر فلاں جگہ پر ایک کچرے کا ڈھیر ہے، ادھر ایک میرا بندہ پڑا ہے، وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ملتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جاتے ہیں، اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، غسل و تدفین کرتے ہیں۔ تدفین کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹنے لگتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ بندہ تو بڑا گنہگار تھا، یہ بندہ تو بڑا سیاہ کار تھا،
یہ گناہوں میں لکھا ہوا تھا، اس نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اس نے تو کوئی ایک عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو پسند ہو، پھر اس کو یہ اتنا بڑا انعام کیسے ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخرکار ماجرا کیا ہے کہ ایک بندہ ہے گناہ گار، لوگوں نے اس کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، پھر اللہ پاک نے اپنے خاص نبی کو وحی فرمائی کہ جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ، آخرکار اس کا کوئی مقام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، جا کر اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے ویسا ہی کیا۔ اے مالک و مولا، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ اے مالک و مولا، وہ تو ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتا رہا ہے، پھر آخرکار اس کو یہ مقام ملا تو ملا کیسے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ سن لے، تو نے سوال معلوم کیا، لوگوں نے تیرے پر اشکال معلوم کیا تھا، تجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کو اتنا مرتبہ ملا تو ملا کیوں؟ اے موسیٰ تو بھی سن لے، لوگوں کو بھی بتلا دے، وہ بندہ وہ بہت ہی گناہ گار تھا، میں مانتا ہوں، وہ سیاہکار تھا، میں مانتا ہوں، اس نے ساری زندگی گناہ کیے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ وہی بندہ تو ریت لے کر آتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر میرے محبوب کا ذکر آتا ہے، وہ محبوب کون ہے؟ اے موسیٰ وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ تمام ولیوں کا سردار ہے، اے موسیٰ وہ میرا محبوب ہے، وہ احمد ہے، وہ محبوب ہے، اے موسیٰ اس کی صفتیں بہت زیادہ ہے۔ جب وہ بندہ پیار و محبت سے میرے محبوب کا نام پڑھتا ہے، نام پڑھنے کے بعد اس کو محبت کے اندر آ کر اس کو آنکھوں سے لگا کر چوم کر میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اس درود پڑھنے کی برکت سے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ میرے لکھے اور مخلص وہ بندہ کون تھا؟ یہ روایت میں نے بیان کی، اس روایت بیان کرنے کا میرا مقصد جو تھا، نقطۂ نظر جسے کہتے ہیں، وہ میرا یہ تھا کہ وہ بندہ کون تھا وہ بندہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ اللہ کے نبی کون؟ آقا علیہ السلام سے بہت سال پہلے گزرے، آقا علیہ السلام سے بہت سال پہلے گزرے۔ اب وہ بندہ نہ ہی سرکار کا امتی ہے، نہ ہی اس امت میں پیدا ہوا ہے، نہ ہی کوئی وہ خاص بندہ ہے، اس کو یہ مقام مل سکتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سرکار کا درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ جو سرکار کا امتی ہوگا، سرکار کا محبت سے جان نثار کرنے والا ہوگا، سرکار کے فرامین کو ماننے والا ہوگا، سرکار کی ذات کا مقام جاننے والا ہوگا، جب وہ اس کو محبت کے اندر آ کر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو اللہ پاک اس کے سارے گناہ بخشے گا یا نہیں؟ تو تمام حضرات جو ہیں بآواز بلند ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتی کا برکت پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات عزیز کا میں نے ایک حدیث شریف بیان کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے مال و دولت سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، والناس اجمعین تمام لوگوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا
تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، سرکار کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ حق ہے، سرکار کا ایک ایک فرمان حق ہے۔ اب اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ آیا ہم سرکار سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ سرکار نے اپنے صحابہ کے لیے فقط نہیں فرمایا بلکہ اپنی ساری امت کے لیے فرما دیا۔ صرف اس امت کے لیے نہیں، گزشتہ جو امتیں گزری ان کے لیے بھی ارشاد فرما دیا کامل مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ جب تک سرکار سے محبت نہ کرے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، آیا ہم سرکار سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اتنی سرکار سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے سرکار کے دور میں جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے طرح دولت پر چلتے ہیں کہ یا صحابہ ہماری مدد کیجیے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ سرکار سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین خلیفہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ایک روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں۔ کیا فرمایا؟ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں۔ وہ عمر کون ہے؟ وہ عمر وہ ہے کہ جن کو سرکار نے دعائیں ایمان کر لیا، یا اللہ عمر عطا کر دے، یا اللہ عمر عطا کر دے، دین کے لیے عمر عطا کر دے۔ اس عمر کو فرما رہے ہیں کہ اے عمر تیرا ایمان مکمل ہے۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیسے کامل ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے عمر جب تک تو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، یہاں پر حضرت عمر کا واقعہ، حضرت عمر نے سرکار سے محبت کی، ایک ارشاد فرمایا کہ تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر بظاہر تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا کہ والدین سے زیادہ محبت ہو، مال و دولت سے زیادہ محبت ہو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کر چکے تھے۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ 2 جنگیں فرمائیں۔ جنگوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف تشریف لاتے ہیں۔ مکہ شریف داخل ہونے سے پہلے ہی نا حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ روک دیتے ہیں کہ آپ ٹھہر جائیے، لگتا ہے آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں، ہم تو عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ادھر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود یہ صحابی تھے، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کو کفار مکہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اصحاب محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ آیا ہم ان سے جنگ کریں تو کیا ہم جیت سکتے ہیں یا نہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آیا حدیبیہ کے مقام پر، سرکار کو دیکھا، آپ کے غلاموں کو دیکھا، واپس مکے چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عروہ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ عروہ بولا
کہ خدا کی قسم اگر تم نے ان لوگوں سے جنگ کر لی تو تم ہار جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا عروہ ہوا کیا ہے؟ عروہ کہتا ہے میں بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کی مجالس میں گیا ہوں، یہاں تک کہ ملک شام کے بادشاہ کے محل میں گیا، یہاں تک کہ ایران کے بادشاہ کے محل میں گیا، میں نے کہیں بھی یہاں تک کہ جتنے بھی کفار مکہ ہیں، بڑے بڑے جو محافل لگاتے ہیں، بڑے بڑے جو مجالس لگاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں گیا ہوں، میں نے کبھی بھی ان کے غلاموں کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کفار مکہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عروہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ محبت کرتے کیسے ہیں، آخر کار ان کا انداز کیا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ سن لو، ان کے غلام اس سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک زمین پر پھینکتے ہیں، وہ زمین پر نہیں جاتا بلکہ صحابہ کی ہتھیلیوں پر جاتا ہے، صحابہ کی ہتھیلیوں پر لے کر زمین پر نہیں گراتے بلکہ ان کو لے کر اپنے چہروں پر بن لیتے ہیں، اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ اے کفار مکہ اور بھی سن لو، ان کے غلام اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب سرکار وضو فرماتے ہیں تو ان کے غلام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ ان کے وضو کا پانی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے جسم پر بن لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ان کا وضو کا پانی جب گرتا ہے صحابہ کرام اس حد تک جاتے ہیں کہیں ان کے اندر لڑائی نہ ہو کہ میں لے لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ربیعہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ ایک رات فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا سر ربیعہ مانگو، ربیعہ کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ اولاد چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ ماں باپ چاہیے، نہ خلافت چاہیے، نہ وجاہت چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں عروہ مانگتے، ربیعہ مانگتے کیا ہو؟ خلافت تو نہیں چاہیے لیکن مانگو تو صحیح، مانگتے کیا ہو؟ آج جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے ہیں سرکار جو دیں گے وہ مل جائے گا، اس لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت تو آپ کے ساتھ مل ہی جائے گی۔ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت کے اندر آپ کی غلامی مانگتا ہوں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، ماشاءاللہ، ہم جیسا کوئی ہوتا نا تو وہاں پر یا رسول اللہ فلاں ملک کی بادشاہت دے دو، یا رسول اللہ یہ چیز دے دو، یہ چیز دیکھو، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق دیکھیے، مانگی بھی تو کیا چیز؟ جنت میں سرکار کے غلامی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ جنت تو تمہیں مل جائے گی، پھر غلامی کس لیے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب پریشانی آتی ہے نا تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو اولو العزم نبی ہے، آپ رسولوں کے سردار ہیں، آپ انبیاء کے تاجدار ہیں، آپ محبوب خدا ہیں، آپ کا مقام تو بلند ہوگا، آپ جنت کے اندر اعلیٰ درجے میں ہوں گے، میں تو غلام ہوں، میں نچلے درجے میں ہوگا۔ یا رسول اللہ جب یہاں وہاں پر آپ کی یاد آئے گی، آپ کا دیدار کرنے کو دل کرے گا تو یا رسول اللہ یہ غلام یہ خادم کیا کرے گا؟
نیت مانگتا ہوں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ہمیں بتلا دیا کہ سرکار سے محبت کس طرح کرنی۔ اب پہلے حضرت عمر فاروق کا واقعہ ذہن میں لائیں کہ وہاں پر انہوں نے محبت کی۔ سرکار کی حدیث کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون، ٹھیک ہے جی، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے مال و جان والناس کے اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے کیا مانگا؟ سرکار کی غلامی۔ حضرت عروہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سرکار کے غلام کس طرح محبت فرماتے کہ سرکار تھوک کرتے تو اپنی ہتھیلیوں پر لیتے، اس کو اپنے چہرے کو لگا لیتے، وضو کا پانی جسے رسالہ کہتے ہیں وہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اسے لیتے جسم پر مل لیتے۔ سرکار حکم فرماتے خاموش کھڑے ہو جاتے، سرکار جو کہنے کو کرتے اسے کر دیتے۔ یہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پائی جا رہی ہے، یہاں پر سرکار سے محبت پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ پتہ نہیں چل رہا اب سرکار سے صحابہ محبت کس حد تک کرتے ہیں۔ کیا یہاں پر مال و دولت سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت ربیہ والی حدیث سامنے رکھے کہ سن ربیہ، اے ربیہ مالک کیا ہو؟ حضرت ربیہ کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر آپ کی غلامی چاہیے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھے کہ آیا اب پتہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ مال و دولت، ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ سرکار سے محبت فرماتے تھے۔ اسی طرح سرکار کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ، اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بہت زیادہ کثرت کے اندر روایات ہیں، یعنی یہ سرکار سے حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت پیارے صحابی تھے، بڑے نرم۔ یہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر بڑے پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہوا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ جو ہے نا وہ کافرہ ہے، وہ ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا تو پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کو چھوڑ آیا۔ حضور فرماتے تو پھر پریشان کیوں ہو جب اس کو چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے کافرہ ہو چاہے کیسی بھی ہو۔ حضور میری ماں کے لیے دعا فرما دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں سرکار ہاتھوں کو بلند فرما لیتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے اٹھ کر ڈڑکی لگا دیتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگ پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ آج کس طرح دوڑے جا رہے ہو؟ تم تو کبھی تیز نہیں چلتے تھے، تم تو بڑی دھیمی چال چلتے تھے، آج دوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں آج مجھے روکو نہیں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے؟ حضور کی دعا گھر پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے؟ ان کا ایمان دیکھیے کہ حضور نے ہاتھ بلند کیے ہیں، ان کو یقین تھا کہ حضور کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اب تو میری والدہ ایمان لے ہی آئے گی۔ گھر جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے ابو ہریرہ رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رک گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، ماں آتی ہے دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو ماں کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اندر آتے ہیں، والدہ سے پوچھتے ہیں امی جان کیا حال آپ کا؟ امی جان فرماتی ہے اے ابو ہریرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نہیں کرواؤ گے، ان کی بارگاہ میں لے کر نہیں جاؤ گے؟ حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ابھی میں اپنی ماں کو چھوڑ کر گیا تھا، اس وقت تو میرے نبی کو گالیاں دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، ان پر تہمتیں لگا رہی تھی، ان کے بارے میں بڑے بڑے گندے خیالات لے کر آ رہی تھی، ابھی اس کو کیا ہو گیا؟
قربان چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی ماں کیا فرماتی ہے؟ اے ابو ہریرہ خود ہی دعا کرواتی ہو اور خود ہی پوچھتے ہوا کیا؟ نبی پاک اس روایت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ روحانی طور پر ابو ہریرہ سے پہلے گھر آئے, ان کی ماں کو کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا, اسلام کے اندر داخل کیا, پھر تشریف لے گئے. میرے میٹھے اور مسلم, ایسے نبی سے محبت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ سوچنے والی بات نا. ایسے نبی سے محبت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ صحابہ کی محبت کا انداز ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, آپ وقت کے خلیفہ ہے, امیر المؤمنین ہے, مکے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں. جب حجر اسود آتا ہے نا سامنے تو اس کو فرماتے ہیں, اے حجر اسود یہ گمان نہ کرنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یہ گمان نہ کرنا کہ میں تیری طرف بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ تو جنت سے آیا ہے, میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ تو کعبہ کی دیوار کے اندر معلق ہے, میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے, میں اس لیے نہیں تمہیں محبت سے دیکھ رہا کہ لوگ تمہیں محبت سے دیکھتے ہیں, میں اس لیے اختلاف نہیں کر رہا کہ لوگ تمہارا اختلاف کرتے ہیں, بلکہ میں تم سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ میرے نبی نے تم سے محبت فرمائی ہے. میرے لکھے اور مسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز سے محبت فرماتے تھے, سرکار کے غلام ان چیزوں سے محبت فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت فرماتے تھے, اتنی محبت فرماتے تھے کہ جو عمل سرکار نے کیا, جس مقام پر سرکار تشریف لے کر گئے, یہ وہاں جاتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک گروڑ کے اندر نا, ایک میدان کے اندر اپنی اونٹنی کو گرداوے دے رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا, اے عبداللہ یہ کیا کام کر رہے ہو؟ لوگ پریشان ہوئے نا کہ عبداللہ یہ کیا کام کر رہے ہو؟ امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ کے بیٹے ہو کر تم ایسا لڑم کام کرتے ہو. انہوں نے کہا, اے لوگوں سن لو, مجھے اس کام کی غرض کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا یہ ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام, مجھے نہیں پتا اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں دیا, بس مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک مقام پر سرکار کے ساتھ اسی جگہ پر آیا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کو اسی طرح گرداوے دیے تھے. مجھے یاد ہے وہ نبی کے گرداوے دینا, آج میں اسی مقام پر آیا, مجھے محبوب کی یاد آئی. مجھے نہیں پتا کہ یہ گناہ کا کام ہے, یہ ثواب کا کام, لیکن مجھے اپنے محبوب کی یاد آ گئی, میں محبوب کو ادا کر رہا ہوں. سہرے کی یامت, پیارے کی یامت, ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, چہرائے والضحا, مرحبا مرحبا. آگے چلتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں, عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ, یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ماذا تفعل, کہ تو نے کیا کیا, قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ شخص نیچے نظریں جھکائے ہوئے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں تو نہیں, یا رسول اللہ میرے پاس سجدے تو نہیں, یا رسول اللہ نہ میں نے زکات کبھی دی, یا رسول اللہ نہ میں نے کبھی خیرات کی ہے, یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے یا نہیں, یا رسول اللہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں, یا رسول اللہ صرف ایک بات یاد ہے, وہ بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ پاک آپ کی محبت سے مجھے بخش دے گا. دیکھیے ان کا ایمان دیکھیے کہ یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں نہیں, فقط ایک عمل ہے, وہ کیا؟ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام سن لے,
جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرنے لگا. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کی محبت کا محور ایک ہی چیز ہونی چاہیے. وہ چیز کیا؟ جو صحابہ کی محبت کا محور تھی، جو اللہ پاک کی محبت کا محور ہے، جو ملائکہ کی محبت کا محور ہے، جو انبیاء کی محبت کا محور ہے، وہ ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ تمام حضرات بھی ان سے بے حد عقیدت رکھا کریں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی ہمیں بخشے گا. آئیے، یہ محبت تو تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اکثر لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا. بہرحال درس جامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ملا جامی، بہت ہی مشکل کتاب ہے. تو حضرت جامی ایک مرتبہ اپنے علاقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں چل پڑے، مدینہ شریف کی طرف رخ کیا. جب آدھے راستے کے اندر پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کے خواب میں آئے اور اس کو بتایا کہ فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں مقام سے آ رہا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دینا. والی مدینہ صبح بیدار ہوتا ہے، نیند سے جاگتا ہے تو اس علاقے کے گورنر سے رابطہ کرتا ہے. اس علاقے کے گورنر کو بتاتا ہے اس طرح کا بندہ ہے، اس کو مدینے نہیں آنے دینا، اس کو روک دیا جاتا ہے. حضرت جامی رک جاتے ہیں. چند دن کے بعد آپ کا عشق پھر تڑپتا ہے، آپ کا عشق پھر بڑھتا ہے، پھر مدینے کی طرف رخ اختیار فرماتے ہیں. جب مدینے کے قریب جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس والی مدینہ کے سامنے آتے ہیں. اس کو فرماتے ہیں کہ اب وہ بندہ فلاں مقام سے آ رہا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دینا، اس کو مدینے نہ آنے دینا. والی مدینہ بیدار ہوتے ہیں، حضرت جامی کو روک دیتے ہیں. حضرت جامی افسردہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. ملا جامی چند دنوں کے بعد پھر آپ کا عشق تڑپتا ہے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دینے کے لیے چل پڑتے ہیں. جب مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو والی مدینہ کے خواب میں پھر سرکار آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے والی مدینہ، اب وہ بندہ فلاں فلاں مقام سے آ رہا ہے. والی مدینہ بیدار ہوتا ہے، حضرت جامی کو روک دیتا ہے. چوتھی مرتبہ نہ حضرت جامی کہتے ہیں کہ یار اب تو جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے جانا ہی جانا ہے. حضرت جامی ایک صندوق بنواتے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو قید کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں اس صندوق کو اٹھاؤ اور مدینے پہنچا دو. لوگ صندوق کو اٹھاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں. والی مدینے کی قسمت پھر اگڑائی لیتی ہے. اس کے خواب میں سرکار آتے ہیں، فرماتے ہیں اے والی مدینہ، اب وہ میرا بندہ ملا جامی جو ہے اب صندوق کے اندر بند ہو کر میرے دربار میں آ رہا ہے، لہذا اسے روک دو، اسے مدینے نہ آنے دو. والی مدینہ بڑے پریشان ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، میں اس بندے کو پیار کروا دیتا ہوں. وہ اپنے طور پہ اس طرح کے خیالات سوچتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ والی مدینہ یہ مت سوچنا کہ وہ بندہ بڑا گنہگار ہے، یہ مت سوچنا وہ بندہ بدکار ہے، یہ مت سوچنا وہ سیاہکار ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ میرا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے. یہ مت سوچنا اے والی مدینہ میں اس کو اس وجہ سے روک رہا ہوں، وہ میرا اتنا بڑا عاشق ہے، اگر وہ مدینے آ گیا تو تیرے نبی کو مثال سے نکل کر اس کا صحابہ کرنا پڑے گا، تیرے نبی کو مثال سے نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا. اے والی مدینہ اس کا مقام تو اتنا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پر وحشت بھیجتے ہیں. اے والی مدینہ اگر وہ مدینے آ گیا تو یہ دربار جو ہے یہ شاک ہو جائے گا، میں اپنی قبر مبارک سے باہر آ جاؤں گا. اے والی مدینہ اس کا مقام تو اتنا. میرے لکھے اور محترم اسلامی ہوں، اب غور فرمائیے کہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، کیا تھے؟
ایک اللہ کے نیک بندے، صحابہ کرام کا دور تو گزر چکا تھا، اس سے کافی سالہ بعد حضرت جامی ہوئے۔ ان کا مقام دیکھیے کہ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، اے والی مدینہ اسے گناہگار نہ سمجھنا، وہ گناہگار نہیں ہے، وہ سیاہکار نہیں ہے، وہ بدعتوار نہیں ہے، وہ میرا نافرمان نہیں ہے، وہ میرا گستاخ نہیں ہے، بلکہ وہ میرا اتنا بڑا محبوب ہے، مجھ سے اتنی بڑی محبت کرنے والا ہے، مجھ سے اتنی زیادہ الفت رکھنے والا ہے، مجھ سے اتنی زیادہ عقیدت رکھنے والا ہے، اگر وہ مدینے آ گیا تو میں اپنے دربار سے باہر آ جاؤں گا۔ میرے پیچھے اور محسن، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی محبت کریں، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، یہ تو تھے ہمارے بزرگان دین متقدمین متاخرین، اب چلتے ہیں ہمارے بزرگان دین متقدمین جو قریب نہیں گزرے ہیں پچھلی صدی کے اندر۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا اشرف امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن، آپ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ پچھلی صدی جو گزری ہے نا 1400 سال سے پچھلی 1300 سال، اس صدی کے یہ مجدد تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، وہ ایک کتاب 33 جلدوں کے اندر ہے، 33 جلدیں ہیں اسے ایک کتاب کی، اور ان کی کئی کتابیں ہیں۔ اب بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت ہی بڑے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، سرکار کے روزے کے سامنے بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار کرائیے۔ پہلی رات گزر جاتی ہے، دیدار نہیں ہوتا، دوسری رات گزر جاتی ہے، دیدار نہیں ہوتا، تیسری رات جب آخری پہلو ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ میں لکھتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کلام لکھتے لکھتے جب مکے کے اوپر پہنچتے ہیں، تیری بات کیوں کوئی پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کتا دلوا کر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ تجھ جیسے تو ہزاروں یہاں پر پھرتے ہیں۔ جب آپ کا عشق اس حد تک چلا گیا، اپنے آپ کو کتا شمار کر دیا، نبی پاک علیہ السلام والسلام نے دیکھا کہ میرا خادم ہے، میرا غلام ہے، عشق کے اندر تڑپ رہا ہے، اس کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام والسلام اپنے روزے سے باہر آتے ہیں اور اس کو اپنا جلوہ دیدار زیارت فرماتے ہیں۔ میرے پیچھے یہ دیدار جو ہے یہ خواب کے اندر نہیں ہوا، بلکہ ظاہر جس طرح اب ہم بیٹھے ہیں نا اس طرح دیدار ہوا۔ یہ دیدار ظاہری طور پر ہوا، آپ نے خواب کے اندر تو بہت دیدار کیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دیدار ظاہری طور پر ہوا۔ اب یہ تھے پچھلی صدی کے، اب اس صدی کے اندر آ جائیں کہ لوگ سرکار سے محبت کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ لوگ سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ میرا آج کو جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ تو سرکار سے محبت کرنا کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ اب اس کے تحت صحابہ کرام نے کس طرح محبت فرمائی، پھر بزرگان دین نے کس طرح محبت فرمائی، پھر آج کے دور کے اندر میری مراد میرے پیر طریقت رہبر شریعت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ سرکار کی اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو جوتا استعمال نہیں فرماتے۔ مدینے میں کبھی آپ نے جوتا استعمال نہیں فرمایا۔ یہ آقا سے محبت، نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اسلامی بتاتے ہیں جو آپ کے ساتھ گئے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے قدموں پر بڑھ جاتے ہیں، ہم تو قدموں پر چڑھ کر جاتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت سرکار کی اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں پہ بڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ ہوئی نا محبت کہ دیکھیں وہاں پر قدم لگانا گوارا نہیں، سرکار کے شہر میں قدم لگانا گوارا نہیں فرماتے۔ اسلامی بھائی فرماتے ہیں کہ جب امیر اہل سنت کو وہاں پر قضائی حاجت ہوتی ہے، جب پیشاب آتا ہے، آپ کبھی مدینے کے اندر پیشاب نہیں فرماتے بلکہ وہیں تشریف لے جاتے ہیں مدینے سے دور۔ ان سے پوچھا گیا یا سیدی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، اے میرے دوستوں،
میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ وہی زمین مقدس ہے کہ یہاں پر سرکار کا قدم لگا ہو سکتا ہے یہاں پر سرکار بیٹھے ہو سکتا ہے سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوں. تو اس وجہ سے میں اپنا قدم اس سرزمین پر نہیں لگاتا کہ کہیں اس زمین پر میرے نبی کا قدم لگا ہو, اس زمین کے اوپر میرا قدم لگے. میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو, یہ ہے محبت, یہ ہے سرکار کی محبت, یہ ہے عقیدت, اسے کہتے ہیں محبت. لیکن آج ہماری محبت اس کا اندازہ بھی لگا لیجیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنے احکام فرمائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتیں ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنے ارادے بتائے. اب ہم غور کریں کہ ہم نے کتنے پر عمل کیا. بہرحال ٹائم کافی ہو رہا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی اپنے صحابہ کی, جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے, اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی, چونکہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے, صرف 5 منٹ زیادہ نہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے نا. نیند تو نہیں آ رہی کتنی, 5 منٹ صرف, زیادہ نہیں, 5 یا 6 منٹ. تو اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صلو علی الحبیب. اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی, میرے کسی نے ولی سے بغض رکھا, کسی کے بارے میں عداوت رکھی, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں, یہاں پر جو بات ہے وہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے. جو آج کل 2 نمبر ولی ہیں ان کی بات نہیں, بلکہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, جو بندہ شریعت کا پابند نہیں نا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. جو شریعت کا پابند نہیں, شریعت سے مراد کیا, ایک مٹھی داڑھی ہے, سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, تلاوت قرآن کرنا, جو فرض مسائل ہیں ان کو جاننا, تلاوت قرآن مجید کی اچھی طرح سے واقفیت رکھنا, اس کے اندر کیا احکامات نازل ہوئے ان کا علم رکھنا. جو بندہ ان پر معمول ہے, جو بندہ ان کو جاننے والا ہے وہ تو ولی ہو سکتا ہے. جو بندہ ان کو جاننے والا نہیں, جو بندہ داڑھی بنواتا ہے, جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا, جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو کسی ولی کے ساتھ نسبت رکھیے گا, کسی جھوٹے ولی کے ساتھ نسبت نہ رکھیے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی نا, ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے, صبح شادی کا وقت تھا, پیر شریف کا دن تھا, یکم رمضان المبارک. اس دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ فرماتے ہیں, میں ان کو دودھ پلانے لگی, انہوں نے دودھ نہ پیا. رمضان کا مہینہ تھا نا. عمر کتنی کوئی بتائے گا کتنی عمر؟ 1 دن بھی نہیں, ابھی پیدا ہوئے ہیں. ارے عمر تو دیکھو, جب اتنی عمر میں یہ حال ہے تو وہ پھر ولیوں کے سردار کیوں نہ ہوں گے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے, ان کو دودھ پلاتی, دودھ نہ پیتے, سارا دن گزر جاتا. افطاری کر کے جب ان کو دودھ پلاتی تو دودھ پی لیتے, ساری رات دودھ پیتے, صبح سحری ہوتی, سحری کے بعد دودھ نہ پیتے. اسی طرح 1 سال جو ہے وہ گزر گیا. حضور غوث پاک اس سال ماہ رمضان کے تمام روزے آپ نے اپنی والدہ کے گود میں رکھے. سبحان اللہ. ارے جو بچہ اپنی عمر کا پہلا سال, پہلا مہینہ, پہلا دن روزہ رکھتا ہوں, اس کا مقام کیا ہوگا؟ دوسرا سال آیا, دوسرے سال یکم رمضان المبارک کو چاند نظر آیا نا, بادل تھے آسمان پر, لوگ بڑے پریشان ہوئے. آج کل تو جدید دور ہے, سائنس کا دور ہے, پتہ چل جاتا ہے. اس وقت لوگ, ان کی ذہن میں ایک چیز آئی. چیز کیا ہوئی؟ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس آئے
اور فرماتے ہیں کہ آج بادل سے چاند نظر نہیں آیا، یہ تو بتاؤ تمہارے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ان کا عقیدہ، یہ بتاؤ تمہارے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ وہ فرماتی ہے کہ آج صبح سے میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آج رمضان کا دن ہے، اسی دن لوگ جنہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوتا وہ روزہ رکھ لیتی ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، یہاں پر ایک چیز عرض کروں گا، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا ہوئے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت بنی کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی نا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مادر ذات ولی تھے، کہ جب پیدا ہوئے اسی وقت ولی تھے۔ ان کے ولی بننے کی وجہ کیا؟ ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے والد نے نا ایک مرتبہ نہر سے ایک سیب اٹھا کر کھا لیا۔ نہر ہوتی ہے نا نہر، ہم بھی جاتے ہیں ریڈیو کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ نہر کے اندر ایک سیب پانی کے اندر جا رہا تھا، ان کے والد نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ پھر بعد میں یاد آیا یار یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا، اس کا پتہ نہیں کون مالک ہے، ایسا ہو قیامت کے دن لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اسی وقت جاتے ہیں نہر کے کنارے جاتے رہتے ہیں۔ نہر کے کنارے جاتے باغ آتا ہے، اس باغ کے جو مالک ہوتے ہیں اس سے عرض کرتے ہیں میں نے ایک سیب کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے باغ کا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی بخشش چاہتے ہو تو فلاں اتنے دن تک نا میرے باغ کو پانی دو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پانی دے لیتا ہوں۔ اب ذرا سوچیے یار، ایک سیب جو ہے وہ نہر کے اندر جا رہا ہے، اس کو بخشوانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے 40 دن باغ کو پانی دیتے رہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے 3 مہینے پانی دیتے رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب جب پانی دے لیتے ہیں نا مدت تک، تو پھر کہتے ہیں کہ اب مجھے معاف فرما دیجیے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی بخشش چاہتے ہو نا تو ایک اور کام کرنا پڑے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور ارشاد فرماؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گی، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لولی ہے، ہاتھوں سے کٹی ہوئی، کانوں سے بہری ہے۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کا جب تصور آتا ہے نا ذہن میں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں شادی کر لوں۔ اب دیکھیں ایک سیب اس کو بخشوانے کے لیے کہتے ہیں میں ایسی عورت سے شادی کر لوں گا۔ پھر نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد کمرے میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں وہاں تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، ہر چیز ہے۔ فوراً بعد آتے ہیں اور جو ان کا سسر ہوتا نا عبداللہ صومعی، اس سے عرض کرتے ہیں حضور پہلے ایک سیب کھایا تھا، اس کی بخشش آج تک کروا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی اس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ کان ہیں، تو میں اندر گیا ہوں، وہ تو کوئی اور لڑکی بیٹھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے موسیٰ جنگی، میں نے تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، وہ اس وجہ سے میں نے پہلے کہا تھا کبھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں گئی، اس وجہ سے میں نے اس کو لگڑی بولا تھا، کبھی اس نے اللہ کی نافرمانی والے کام دیکھے نہیں، اس وجہ سے میں نے اس کو اندھی بولا تھا۔ میری بیٹی تو الحمدللہ گناہوں سے بھی پاک ہے اور صحیح و سلامت ہے۔ اب قربان جائیے جو عورت ایسی ہو، جو باپ پھر ایسا ہو، جب ان دونوں کا ملاپ ہوگا تو بیچ میں پھر غوث پاک پیدا ہوگا یا نہیں؟ کیا خیال ہے میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں؟ ایک حد تک نا ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے ہماری اولاد کے بگڑنے میں کہ ہم خود باعمل نہیں ہوتے۔ ہم خود نیک بن جائے نا تو ہماری اولاد بھی نیک ہوگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی والدہ کے پاس نا عورتیں آئی محلے کی، کہنے لگی ہے فرید کی ماں ایک بات تو بتا کہ بیٹا تیرا بھی ہے، بیٹے ہمارے بھی ہیں، تیرا بیٹا نمازیں پڑھتا ہے، تیرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، ہمارے بیٹے نماز نہیں پڑھتے، بچپن کی حالت ہے، فرید نے ایسا کیا کر لیا ہے، تو نے فرید کے اوپر کون سا دم کر دیا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جاتا ہی نہیں، کھیل کود کی طرف جاتا ہی نہیں، ہمارے بیٹے ہیں نماز کی طرف جاتے نہیں، کھیل کود کی طرف جاتے ہیں۔ بابا فرید کی والدہ پتہ کیا کہتی ہے کہ عورتوں
اس میں فقط فریق کا کمال نہیں، اس کے اندر میرا بھی کمال ہے۔ عورتیں کہتی ہیں تمہارا کیا کمال ہے؟ عورتیں کہتی ہیں تمہارا کیا کمال ہے؟ وہ فرماتے ہوئے کہ جب بھی فریق بھوکا ہوتا تھا بچپن کے اندر، میں جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی، بعد میں دودھ پلاتی تھی۔ میں نے جب بھی اس کو دودھ پلایا بعد وضو ہو کر دودھ پلایا، کبھی بھی میں نے اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ میرے پیچھے جو فاتح ایسی ہوگی، نیک پاکہ متقی ہوگی، تو پھر اولاد بھی فریق جیسی ہوگی نا۔ تو اس وجہ سے ٹائم کافی ہو چکا ہے، غوث پاک کے کچھ واقعات میں نے عرض کرنے تھے، لیکن ٹائم کافی ہو چکا ہے، سردی بھی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، غوث پاک کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ ایک بات، فقط ایک منٹ، ایک بھیڑیا اور ایک بکری کا، ایک بکری نے اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی، بھاگتی جا رہی ہے، پیچھے اس کے بھیڑیا لگا ہوا ہے، بھاگتے بھاگتے دونوں دلدل کے اندر پھنس گئے، دلدل کے اندر پھنس گئے نا۔ بکری بھیڑیے کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، یہ خیالی واقعہ ہے سمجھانے کے لیے، بھیڑیے کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، بھیڑیا بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ پھنسا تو میں بھی ہوں، پھنسی تو یہ بھی ہے، یہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ بکری کہتی ہے کہ اے بھیڑیے، میرا تو مالک ہے، میرا تو مالک ہے، چرواہا جب گھر جائے گا اپنی بکریوں کو گنے گا، جب ایک بکری کم پائے گا تو وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا، مجھے تو چھڑا کر لے جائے گا، اے بھیڑیے تو یہاں پر بنا رہے گا۔ میرے میٹھے محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کے دن اللہ پاک اپنے بلیوں کو اختیار دے دے گا، جب مرشدی اتار اپنے غلاموں کو دیکھیں گے، جنت کے اندر جائیں گے، جب گنتی کریں گے غلام کم پائیں گے، ان کو لے کر جنت کے اندر چلے جائیں گے، غوث پاک آئیں گے اپنے غلاموں کی گنتی فرمائیں گے، جو کم ہوگا اسے لے کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو بھیڑیا ہوگا، جو بھیڑیا کو جو غلاموں کو بھونکنے والا، جو آقا کو بھونکنے والا، جو فقیروں کو بھونکنے والا، وہ وہاں قیامت کے دن رسوا ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ پاک جب دیکھے گا تمام مسلمان جنت کے اندر چلے گئے، غلام سارے جنت کے اندر چلے گئے، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں ان کا نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی ان کا والی ہے، ان کو جہنم میں لے گا۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں دے دے، کامل پیر ہوگا تو انشاءاللہ اس وجل قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی، یہ گارنٹی ہے، قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی۔ ایمان پہ موت ہو، ایمان ضروری ہے نا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں، کب تک؟ جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے کہ موت سے پہلے توبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا ہو۔ جب مرتے وقت توبہ نصیب ہو جائے گی، گناہ سارے بخشے جائیں گے، تو پھر کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ تو اس لیے اپنا کوئی نہ کوئی پیر بنائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں نا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا ہمیں پیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں جناب حافظ صغیر صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے چاچو ذوالفقار صاحب، جناب جہانگیر صاحب، عمران صاحب، الغرض جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجایا، یہ اہتمام کیا، یہ انتظام کیا۔ محفل کے بارے میں آتا ہے حضرت جلال الدین سیوطی، انہوں نے 72 مرتبہ سرکار کی زیارت کی، جاگتی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی۔ یہ فرماتے ہیں جس گھر میں محفل ہوتی ہے نا پورا سال وہاں پر تندرستی نہیں آتی، پورا سال اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو آج بھی عرض ہے کہ آپ بھی محفل کا انعقاد کیا کریں اور لوگوں کو اس کا موقع دیا کریں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلایا کریں اور علماء کرام کو بلایا کریں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا، کسی طرح کی بھی یہاں پر خدمت کرنا، کسی طرح سے بھی یہاں پر حصہ لینا قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت پہلا